جی پڑھ لیجیے عبارت. ومن هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله إن المطلق محمول على المقيد وإن كان في حادثتين مثل كفارة القتل وسائر الكفارات، لأن قيد الإيمان زيادة وصف يدري مدى الشر فيوجب نفي الحكم عند عدله في المنصوص عليه وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد. وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة واحدة بعد أن يكون في حكمين لإمكان العمل بهما. قال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله في من قرب الذي ظاهر منها في خلال الصوم ليلا عامدا أو نهارا ناسيا إنه يستأنف، ولو قربها في خلال الإطعام لم يستأنف، لأن شرط الإطلاع عن المسيس من ضرورة شرط التقديم على المسيس، وذلك منصوص عليه في الإعتاق والصيام دون الإطعام. وكذلك إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه، كما قلنا في صدقة الفطر إنه يجب أداؤه عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد، وعن العبد المسلمين بالنص المقيد بالإسلام لأنه لا مزاحمة في الأسباب فوجب الذبح. جی یہی کتاب جو ہے نا اس کے واسطہ یہی کتاب اسی کو سامنے رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ومن هذه الجملہ، اور ان وجوہ فاسدہ میں سے ما قال شافعی، وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان المطلق محمول علی المقید، کہ مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر اگرچہ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ، اگرچہ دو الگ الگ حادثے ہوں، جیسا کہ کفارہ قتل اور دوسری دیگر کفارات. اس لیے لأن قید الایمان، اس لیے کہ ایمان کی جو قید ہے اس زیادت وصف، ایسی زیادتی ہے وصف کی، یجری مجرى الشرط، جو شرط کے قائم مقام ہے، فیوجب نفی الحکم، تو یہ واجب کرے گی حکم کے نفی کو عند عدمی، اس کے معدوم ہونے کے وقت، فی المنصوص علیہ، منصوص علیہ میں، وفی نظیرہ، اور اس کے اور مثالوں میں کفارات میں سے، لأن جنس واحد، اس لیے کہ ایک جنس ہے سارے کفارات. وعندنا، اور ہمارے ہاں لا يحمل المطلق علی المقید، مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر، وَإِنْ كَانَا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدٍ، اگرچہ دونوں حکم یعنی مطلق مقید دونوں والد ہو ایک ہی حادثہ، بعد ان یکون فی حکم، بعد اس کے کہ دونوں حکم میں ہو، لِإِمْكَانِ الْعَمْلِ بِهِمَا، دونوں پر عمل ممکن ہونے کی وجہ سے. قال ابو حنیفہ و محمد، امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا فی من، اس شخص کے بارے میں جو قریب جائے اس بیوی کے جس کے ساتھ زہار کیا جائے. قریب کب جائے؟ فی خلال الصوم، روزوں کے دوران، لیلا عامدا، رات کو قصدا، او نہارا ناسیا، یا دن کو بھول کر، انہ یستأنف، کہ وہ نئے سرے سے روزے رکھے گا. اور اگر اس کی قریب جائے کھانے کے دوران، لم یستأنف، تو استئناف نہیں کرے گا. اس لیے شرط لأن شرط الاخلاء علی المسیس، اس لیے کہ خالی کرنے کی شرط مسیس سے، روزوں کو خالی کرنے کا شرط مسیس سے، کس سے؟ جماع سے. من ضرورت شرط تقدیم علی المسیس، یہ روزوں کو جماع پر مقدم کرنے کی شرط کی ضرورت کی وجہ سے. وذالک منصوص علی، اور اس پر نص وارد ہوئی ہے اعتاق میں، صیام میں، نہ کہ اطعام میں. وکذالک، اور اسی طرح اذا دخل الاطلاق والقید فی السبب، جب اطلاق اور قید داخل ہو جائے سبب میں، یجری کل واحد منہما علی سنن، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے طریقے پر کیا ہوگا؟ جاری ہوگا، کہ سنن ہی طریقے پر جاری ہوگا.
کما قلنا فی صدقۃ الفطر، جیسے کہ ہم نے صدقہ فطر میں کہا ہے انہ یجب اداؤہ، کہ صدقہ فطر کا واجب ادا کرنا واجب ہے کافر غلام کی طرف سے مطلق نص کی وجہ سے عبد کے نام کے ساتھ، وعن العبد المسلم، اور مسلمان غلام کی طرف سے نص کی وجہ، ایسی نص کی وجہ سے جو مقید ہے اسلام کے قید کے ساتھ، لأنه لا مزاحمۃ فی الاسباب، اس لیے کہ اسباب میں کوئی مزاحمت، کوئی جھگڑا نہیں ہے، فوجب الجمع، لہذا جمع کیا جائے گا مطلق اور مقید کے درمیان۔ آپ کے ذہن میں ہے وجوہ فاسدہ کا ذکر چل رہا ہے، تو اس سے پہلے کتنی وجوہ فاسدہ ہم نے پڑھ لی؟ 2۔ اب یہاں سے ہم تیسری وجہ فاسد جو ہے نا وہ پڑھنے لگے، تو فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ومن هذه الجملہ ما قال الشافعی رحمہ اللہ، انہی وجوہ فاسدہ میں سے ایک وہ بھی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان المطلق محمول علی المقید، کہ فرماتے ہیں کہ مطلق کو مطلق مقید کیا جائے گا، محمول کیا جائے گا مقید پر، مطلق کو مطلق محمول پر مقید کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اگرچہ تو الگ الگ حادثے کیوں نہ ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثلاً مثال کے طور پر قتل خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن قتل خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، کسی نے کسی کو قتل کر دیا خطأ تو گردن آزاد کرنا ہے ایک، لیکن فتحرير رقبة مؤمنة، گردن ایسی ہو جو کیا ہو؟ مومنہ ہے، مومنہ کی قید یہاں پر ہے، یہاں پر رقبہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ مومنہ کے ساتھ۔ اور کفارہ ظہار میں اور کفارہ یمین میں مومنہ کی قید نہیں ہے، بس فتحرير رقبہ، فتحرير رقبہ کا ذکر ہے، گردن آزاد کرنی ہے، مومنہ کی قید نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مطلق کو بھی کیا جائے گا؟ مقید کیا جائے گا، کس پر؟ مقید، محمول کیا جائے گا کس پر؟ مطلق کو مقید پر، لہذا یہاں پر کفارہ ظہار میں، کفارہ یمین میں بھی وہی گردن آزاد کی جائے گی جو مومنہ ہو، اس قید کو ملحوظ رکھا جائے گا یہاں پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے اس لیے کہ کفارات ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مطلق کیسے کہا جاتا ہے؟ مقید۔ مطلق وہ کہ اس کو کہتے ہیں جس میں صرف ذات سے بحث کی جائے، صفت سے نفیاً اثباتاً کوئی بحث نہ ہو، جبکہ مقید کہتے ہیں جس میں ذات مع الصفت مع الوصف سے بحث ہو، اس کو مقید کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کفارات جتنے بھی ہیں، کفارہ قتل خطا، کفارہ یمین، کفارہ ظہار وغیرہ، یہ جن سے واحد ہے،
لہٰذا اگر کسی جگہ پر ایک حکم مطلق ہے اور دوسری جگہ پر مقید ہے تو مطلق کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ مقید پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ فرماتے ہیں لأن قید الایمان زیادت وصف یجری مجرى الشرط. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا تھا؟ وصف کو کیا کیا تھا؟ شرط کے ساتھ لاحق کر دیا تھا، شرط کے ساتھ ملا دیا تھا. یعنی جو عمل شرط کرتی ہے ان کے یہاں وہی عمل وصف بھی کرتا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر مومنہ یہ کیا ہے؟ وصف ہے. ابھی کیا ہوگا؟ شرط کے قائم مقام ہے. اگر مومنہ کا وصف پایا جا رہا ہے تو حکم لاگو ہوگا. گردن کی آزادی کا، تحریر رقبہ کا. اور اگر یہ وصف نہیں پایا جا رہا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، تو حکم بھی لاگو نہیں ہوگا تحریر رقبہ کا. یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہی مطلب ہے کیا نام ہے، وصف کو شرط کے ساتھ ملانے کا. یہ کام تو انہوں نے یہ کیا تھا. اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا کہ شرط کیا ہوتی ہے؟ معنی حکم ہوتی ہے، معنی سبب نہیں. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ معنی حکم کو کیا کہتے ہیں؟ عدم شرعی. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ عدم شرعی جو ہے نا ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. یہ باتیں ساری پڑھی تھی کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس کو ضابطے کو یاد رکھنا. یہی وجہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کفارہ قتل خطا میں جو مومنہ کی قید ہے اس کو وہ منتقل کر رہے کس کی طرف؟ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کی طرف. تو فرمایا کہ دو الگ الگ حادثے ہو تو اس میں بھی مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر. جیسے کفارہ قتل خطا، کفارہ ظہار، کفارہ یمین الگ الگ حادثے ہیں. اور اگر ایک حادثہ ہو تو صورت میں تو بطریق حلوہ جو ہے نا ایک مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. جیسے کفارہ ظہار میں کیا ہے؟ پہلا حکم تحریر رقبہ، اعتاق رقبہ کا ہے، اور دوسرا حکم صوم شہرین متتابعین کا ہے. لیکن دونوں میں من قبل ان یتماسا ہے کہ کفارہ ادا کیے جائے لیکن ٹیوشن پڑھانے سے پہلے. سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا کیا ہے؟ اطعام 60 مسکین ہے لیکن اس میں من قبل ان یتماسا نہیں ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ جماع سے پہلے ہو. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مطلق ہے نا اطعام 60 مسکین والا، اس کو وہ محمول کیا جائے مقید پر، لہٰذا اس میں بھی من قبل ان یتماسا کی قید کیا ہوگی؟ ملحوظ ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة واحدة.
لیکن ہمارے ہاں مطلق کو مطلق محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں مطلق بالکل محمول نہیں ہوگا مقید پر، اگرچہ ایک حادثہ کیوں نہ ہو. جب ایک حادثہ میں مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر، تو الگ الگ حادثوں میں کیسے مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے جہاں پر مطلق حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہاں پر آسانی مقصود ہو، اور جہاں پر مقید حکم ہے وہاں پر مشقت مقصود ہو، اس لیے اس کو مقید کر دیا. لہذا ہمارے ہاں کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں ایمان کی قید کا لحاظ نہیں رکھا جائے. ایمان کی قید کا لحاظ رکھنا، بلکہ یہ کہہ دیں کہ رکھنا ضروری نہیں ہے. ہاں رکھ لے تو بہتر ہے کہ وہ گردن کیا مومنہ ہو، لیکن رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر رقبہ کافرہ ہے اس کو بھی آزاد کر سکتے. اسی طرح کفارہ ظہار میں 3 حکم ہیں: اعتاق رقبہ، صوم شہرین متتابعین، ان دونوں میں من قبل ان یتماسا ہے. تیسرا حکم کیا ہے؟ اطعام 60 مسکین، لیکن اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے. لہذا پہلے 2 حکم میں تو اس قید کا لحاظ رکھا جائے، تیسرے حکم میں اس قید کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا، اپنی بیگم سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ زہار میں تشبیہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے تم میری ماں کی طرح، اگر تم میری ماں ہو، یہ کہتے تم میری ماں ہو، تو اس سے زہار نہیں ہوتا. تو میری ماں بنی ہوئی ہے، سر کھاتی ہے، سمجھ آ، اس سے زہار نہیں. تم میں سے کسی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی، اور کس کی ہوئی؟ اس کی. اچھا، اور کس کی ہوئی؟ ہاں، آپ کی بھی شادی ہوئی؟ کسی کے بچے بھی ہیں؟ کتنے؟ 2.5 بچے یا 3.5؟ ہاں، 3 بچے ہیں. 2 فوت ہو گئے پیدا ہونے کے بعد. اچھا، تو بڑا ماہر لگتا ہے، پھر ماسٹر لگتا ہے. کی خیال ہے؟ نشانہ تیرا خطا جاتے کوئی نہیں.
جی کی خیال؟ اچھا تو اس طرح نہیں کہتا بیوی کو تو سر کھاتی ہے تو میری ماں بنی ہوئی تو یہ ہے وہ، ہاں کیا کہتا ہے؟ سبحان سبحان، یہ صحیح تلے پڑا ہوا ہے، صحیح تل ہاں اچھا اچھی بات ہے جی، اچھی بات۔ تو اب کسی نے زہار کیا، اب وہ زہار کا کفارہ ادا کر رہا تھا روزوں کے ساتھ، روزوں کی صورت میں۔ اب روزوں میں کیا ہے، اس میں بھی من قبل ان یتماسا کی قید ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ روزے رکھنے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جماع سے پہلے اب 2 مہینے روزے رکھنے تھے، مثلا کسی نے 1 مہینے روزے رکھ لیے، تو 1 ماہ روزے رکھنے کے بعد اس نے کیا کر دیا، ٹیوشن پڑھا دی اپنے بیگم کو، کہے تو میں نے 1-2 مہینے روزے صبر کون کر سکتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو ٹیکہ لگا دیا، 1 ماہ بعد ابھی 30 روزے رہتے تھے، تو طرفین فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کہ یہ نئے سرے سے روزے رکھے گئے، یہ 30 روزے جیسے رکھے تھے یہ جل گئے، کیا ہو گیا، یہ جل گئے، یہ اس نے جلا دیے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب نئے سرے سے پھر 2 مہینے روزے رکھے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ایک تو تقدیم الصوم علی المسیس، دوسری بات اخلاء الصوم عن المسیس۔ پہلی بات ہے تقدیم الصوم علی المسیس، روزوں کو مقدم کرنا مسیس پر یعنی جماع پر، یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے اخلاء الصوم عن المسیس، روزوں کو جماع سے خالی بھی کرنا۔ تو یہ اخلاء الصوم علی المسیس کی جو قید ہے یہ اصل میں تقدیم الصوم علی المسیس کی ضرورت کی وجہ سے ہے، کہ تقدیم الصوم علی المسیس ان روزوں کو جماع پر مقدم کرنا یہ تب پایا جائے گا جب کہ اخلاء الصوم علی المسیس، روزوں کو جماع سے خالی کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو روزوں کو جماع پر مقدم کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ روزوں کو جماع سے خالی کیا جائے۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہٰذا جب اخلاء الصوم علی المسیس نہیں پایا گیا تو تقدیم الصوم علی المسیس بھی نہیں پایا گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روزوں کو جب جماع سے خالی نہیں کیا تو روزوں کو مقدم بھی تو نہیں کیا جماع پر، لہٰذا اب کیا کرے گا، استئناف کرے گا، اب نئے سرے سے وہ روزے رکھے گا، لگ پتہ جائے گا اس کو کہ تو نے نہیں برداشت کی نا 1 ماہ، اب پھر 2 مہینے تک بات چلی گئی، اب جاؤ 4 ماہ کے لیے تبلیغ میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ فرماتے
جبکہ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ استئناف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس انہی روزوں کو جاری رکھے، وہ جو 30 روزے رکھتے ہیں نا، رہتے ہیں، بس وہ رکھیں، بس پھر نئے سرے سے روزے نہ رکھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا اگر یہ اب نئے سرے سے روزے رکھے گا 2 ماہ، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 2 ماہ جو روزے ہیں وہ سارے کے سارے روزے جمعہ کے بعد پائے جا رہے ہیں۔ جمعہ تو ہو چکا، اس نے ٹیوشن پڑھا دی، اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ٹیوشن واپس لیتا ہوں، لہٰذا اس کا اعتبار نہ کیا جائے، میں نئے روزے رکھتا ہوں نئے سرے سے۔ جو اس نے کرنا تھا، جو کارروائی کرنی تھی، ہاں جڑ تیاری کے ساتھ جو بمباری کرنی تھی وہ کر چکا، ہاں رافیل بھی گرا دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بات واپس نہیں آ سکتی، اب وہ گرا چکا، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اب جو ہے کیا ہوگا اس صورت میں کہ سارے کے سارے روزے 2 ماہ وہ جمعہ کے بعد پائے جائیں گے، اور جمعہ سب پر مقدم ہو جائے گا۔ اگر ان روزوں کو جاری رکھتا ہے تو کم سے کم جو 1 ماہ کے روزے ہیں نا، وہ جو رکھ چکا ہے وہ تو جمعہ پر مقدم ہو گئے نا۔ چلو 1 ماہ جو بعد میں رکھے گا وہ تو جمعہ کے بعد ہے، لیکن 1 ماہ کے روزوں کی تقدیم تو جمعہ پر پائی گئی، تو یہ بہتر ہے کہ 1 ماہ روزے مقدم ہو اور 1 ماہ روزے مؤخر ہو، یا یہ بہتر ہے کہ 2 ماہ ہی مؤخر ہو جائے جمعہ سے روزے۔ تو فرماتے ظاہر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ کم سے کم جو 1 ماہ مقدم ہو چکا ہے، 30 روزے مقدم ہو چکے ہیں، کم سے کم جو ہے نا ان کو یہ بہتر ہے ان کو تو محفوظ کیا جائے، باقی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ 1 مہینہ مؤخر ہو جائے گا، اگر اجتناب کرے گا تو 2 مہینے مؤخر ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات، امام شافعی رحمہ اللہ کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو دلیل ان کی بھی کیا ہے؟ مضبوط۔ البتہ فرماتا یہ شرط تو گردن میں ہے یا روزے رکھنے میں ہے، لیکن اطعام میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اطعام کو جمعہ پر مقدم کرنا یہ ضروری نہیں، لہٰذا اگر یہ دیگے پکوا کر چنیوٹ پکوان سے لے آیا اور درجہ خامسہ باقی طلباء کو بٹھا دیا اور ادھر کھانا چل رہا ہے اور اندر کمرے میں کارروائی ہو رہی، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس سے برداشت نہ ہو سکے مزید، تو اندر کمرے میں ٹیوشن پڑھا رہا اور ادھر خامسہ باقی طلباء جو ہے نا وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ اپنا مشن پورا کر رہے ہیں طلباء اور وہ اپنا مشن پورا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ طلباء بھی خوش، وہ بھی خوش، گھر ہی ختم ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں جو ہے نا من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔
اچھا جی، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَنَنِهِ، کہ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر حکم بھی ایک ہو اور حادثہ بھی ایک ہو تو اس صورت میں پھر ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے کے دوران رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ان یصوم شہرین، ایک روایت میں آتا ہے مطلق کہ وہ 2 مہینے روزے رکھ لے، اور ایک روایت مقید ہے اس میں ان یصوم شہرین متتابعین، کہ وہ 2 مہینے روزے رکھ لے لیکن پے در پے مسلسل۔ تو پہلی روایت مطلق اور دوسری روایت مقید، تو اس مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ وہ 2 مہینے روزے رکھے گا مسلسل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ، کہ جس طرح ایک مطلق حکم ایک مقید حکم کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا کہ مطلق کو ہمارے ہاں محمول نہیں کیا جائے گا، کس پر؟ مقید پر۔ اس طرح اطلاق اور قید اگر سبب پر داخل ہو جائے تو وہاں پر بھی جو ہے نا مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک سبب مطلق ہے اور ایک سبب مقید ہے، تو مطلق کو مطلق رکھا جائے گا اور مقید کو مقید رکھا جائے گا، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ صدقۃ الفطر کا سبب کیا ہے؟ رأس ہے، سر۔ سمجھ آگئی؟ رأس کی طرف سے یعنی کوئی بھی زندہ انسان ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ رأس ایک حدیث میں مطلق آیا ہے اور ایک حدیث میں مقید ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے ادو عن کل حر وعبد، تم کیا کرو؟ صدقہ فطر ادا کرو ہر آزاد کی طرف سے اور غلام کی طرف سے۔ ایک حدیث میں ادو عن کل حر وعبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من تمر، کہ تم ادا کرو بس آزاد کی طرف سے، غلام کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، چھوٹے کی طرف سے، یا تو گندم کا نصف سا، آدھا سا، اور یا کھجور کا 1 سا۔ یہ 4 چیزیں دی جاتی ہیں نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک؟ گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ گندم کا نصف سا ہے، باقی تینوں کا پورا سا، جو کا، کھجور کا اور کشمش کا پورا سا، لیکن گندم کا نصف سا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے تو سجل یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایسے ہی ہے،
گندم جو ہے نا اس وقت ایسے مہنگی بھی نایاب تھی، بہت کم صحابہ جو ہے نا وہ گندم کو ریٹ کھاتے تھے. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ کھجور تو ادھر عام تھی نا. تو یہ ہے، سمجھ آ. اس میں مطلق ہے تو مطلب ہے کہ وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی طرف سے صدقہ فطر کیا کرو تم ادا کرو. اور دوسری روایت میں مقید ہے حکم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیے رمضان کی طرف سے. لوگوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو کا، غلام پر، آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، لیکن من المسلمین مسلمانوں میں سے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرو گے تم غلام، لیکن وہ غلام جو کیا ہو، مسلمان ہو. اب سمجھ آ گئی نا. ایک روایت میں سبب ہے مطلق، اس میں اسلام کی قید نہیں ہے، اور دوسری روایت میں سبب ہے مقید، اس میں کیا ہے، اسلام کی قید ہے. لہٰذا مطلق کو رکھیں. اب مطلق میں دونوں آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. اس کے بعد پھر مسلمان کا ذکر ہے، تو اس مسلمان پر گویا کہ مطلق جو روایت ہے اس کی وجہ سے بھی مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور مقید کی طرف سے، مقید روایت میں بھی اس کی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں. لا مزاحمت فی الاسباب، اسباب میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک چیز کے لیے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں موجود ہونے سے پہلے. مثلاً ملکیت ہے، ملکیت بیع کے ذریعے سے بھی آتی ہے، ملکیت ہبہ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، ملکیت وصیت کی سے بھی آ سکتی ہے، ملکیت وراثت میں بھی آ سکتی ہے. یہ سارے اسباب ہیں ملکیت کے، ان چیزوں کی وجہ سے ملکیت آ سکتی ہے. سمجھ آ گئی نا، موجود ہونے سے پہلے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ملکیت آئے گی تو وہ تو آئے گی ایک سبب کی وجہ سے نا، لیکن موجود ہونے سے پہلے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسباب میں تو کوئی حرج نہیں. قتل کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہی فرماتے فوجب الجمع. لہٰذا مطلق کو کیا کیا جائے گا، مطلق اور کیا نام مقید کے درمیان جمع کیا جائے گا. ان میں سے ایک کو دوسرے پر جو ہے نا محمول نہیں کیا جائے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ. تکرار کر لو. شاباش شاباش شاباش.